والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ حمد و سلام کے بعد عالی وقار سامعین، گرامی قدر حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آج ہم نے نماز تراویح میں قرآن حکیم کا 15واں سپارہ اور 16ویں سپارے کا ایک پاؤ قاری صاحب سے سماعت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف مکمل ہم نے سماعت کی ہے اور سورہ مریم کے ابتدائی 2 رکوع ہم نے آج سماعت کیے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل سے آغاز ہوا ہے، اس کی کچھ آیات بینات ابتدائی کل کی تراویح میں پڑھ چکے تھے قاری صاحب، اور بقیہ حصہ آج مکمل کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل یہ قرآن مجید کی مصحف کی ترتیب میں 17 نمبر سورہ ہے اور نزول کے ترتیب کے اعتبار سے یہ 50 نمبر سورہ ہے۔ 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس کا نام سورہ سبحان بھی ہے، اس لیے کہ لفظ سبحان سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں جو رکوع کا عمود ہے وہ حضور کا سفر معراج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے۔ مسجد حرام سے اقصیٰ تک کا تفصیل اور اقصیٰ سے آسمانوں تک کا اجمالاً اور سدرہ سے لامکان تک کا سفر جو ہے وہ اشارتاً اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کا بیان کیا کہ وہ جلد باز ہے، اور انسان کو بتایا کہ تیرا جو عمل تو کرے گا وہ کل قیامت کے دن تو اسے دیکھ لے گا۔ 2 گروہوں کا ذکر بھی اللہ نے اس رکوع میں فرمایا ہے، ایک جو دنیا کا طالب ہے اور ایک آخرت کا طالب ہے۔ اللہ نے فرمایا جو دنیا کا طالب ہے اسے دنیا ہی میں سب کچھ مل جاتا ہے، وہ آخرت سے معلوم ہوتا ہے، اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کی ہر سعی اور کوشش کو مقبول فرماتا ہے، اسے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، اقارب، مساکین اور مسافروں کے حقوق کا ذکر بھی ہوا ہے، انفاق کا تذکرہ ہوا جس میں فضول خرچی اور بخل سے روکا گیا ہے۔ چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاشرتی برائیوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، جس میں زنا اور قتل جو فحاشی کا ذکر کیا ہے، یتیم کا مال کھانا حرام قرار دیا، اس سے روکا جا رہا ہے، ماپ تول میں کمی کرنے سے روکا گیا ہے اور پورا پورا ناپنے کا حکم دیا گیا ہے، بے مقصد باتوں کی کھوج لگانا اور تخمین اور گمان اور ظن، تکبر اور غرور، ان جیسی باتوں سے اور شرک سے روکا گیا ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے ہیں اور ذکر کیا ہے کہ انسان تم اشرف المخلوقات ہو کر خدا کا ذکر نہیں کرتا اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، جب اس کائنات میں ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر ایک شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ انکار قیامت کرنے والوں کا جواب بھی اس رکوع کے اندر بڑا تفصیل سے دیا گیا ہے۔ 6ٹھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور مسلمانوں کو بالخصوص آپس میں بابی محبت، اخوت، بھائی چارہ، ادب و احترام کی تعلیم دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ تم آپس میں محبت سے رہو۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر معراج کا ذکر
کیا ہے اور ایک شجر ملعونہ کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ آیت رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا ہے اور اس کے ان تمام وسائل کا ذکر کیا جس نے اللہ سے اجازت چاہیے کہ مجھے اختیار کرنے کی اجازت دی جائے، اللہ نے اس کو اجازت دے دی، اور ساتھ اللہ نے یہ استثناء کر دیا کہ تو سب کو گمراہ کر سکتا ہے لیکن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا ہے، نیک بندوں کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ بنی آدم کی کرامت کا ذکر ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی۔ بنی آدم کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد آدم میں پیدا کیا ہے، اس لیے انسانیت کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مصطفیٰ انسان ہو گئی، یہ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا معنی۔ رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے امام کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ امام سے مراد وہ امام ہے جس کی انسان ابتدا کرتا ہے، امام سے مراد یا تو نبی ہے، امام سے مراد یا اعمال نامہ ہے، امام سے مراد یا اس کے زمانے کا امام ہے۔ اور امام کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے صاحب مذہب مراد ہے، اور ایک معنی سے کیا گیا ہے کہ اس سے ماں مراد ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس میں ایک تو حضرت عیسیٰ کی رعایت کرتے ہوئے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، اور دوسرا ہر اس انسان کی رعایت کرتے ہوئے کہ بندے کی ماں کا تو پتہ ہوتا ہے یہ اسی سے جنا گیا ہے لیکن باپ کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ نے پردہ ڈالنے کے لیے کہا قیامت کے دن باپوں کے ناموں سے اگر پکارا گیا تو نہ جانے کس کا باپ کیا ہو کس کا کیا ہو، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے تاکہ سب پر پردہ پڑا رہے اور ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اے فلانی کے بیٹے، اے فلانی کے بیٹے، اے فلانی کے بیٹے۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ نے 5 نمازوں کی فرضیت، اوقات نماز کا ذکر اور نماز تہجد کا ذکر کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کا بھی ذکر اس میں کیا ہے۔ خوبصورت دعا حضور کو سکھائی جو حضور مکہ سے نکلتے ہوئے آپ نے اور مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے پڑھی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور وہ دعا سکھائی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ المعظمہ میں جس وقت فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو آپ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور خود بہت اونڈے منہ گرتے جاتے تھے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ سوال تھا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے اور ذوالقرنین کون ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں کل جواب دے دوں گا، انشاءاللہ نہ کہا تو 15 دن یا اس سے کم یا زیادہ گئی رکی نہیں، اور بعد میں اللہ نے یہ آیات نازل کی۔ روح کا ذکر بنی اسرائیل میں جواب دیا اور اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں سورہ کہف میں ان کا جواب اللہ نے ان کو ارشاد فرمایا۔ روح کے متعلق ان کے سوال کے جواب پر اتنا ہی کہا گیا کہ قل روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم تھوڑا سا ہے اور اللہ کا علم زیادہ ہے، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہ تھوڑا علم ہے جو سوری کائنات کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس کے بل بوتے پر آج سائنسدان جو ہے وہ چاند، عطارد، مریخ تک جا پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے، ہوائی جہاز اڑا کر وہ مشرق سے مغرب جا رہا ہے، یہ قلیل علم کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اندازہ لگائیں جس مصطفیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ قلیل کا حال یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے علم عظیم کا عالم کیا ہوگا۔ شان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حد اور مقام نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 11ویں 10ویں اور 11ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے
اعتراض ان کا ایک تھا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا حکیمانہ جواب دیا کہ اگر زمین پر سارے فرشتے ہی ہوتے تو پھر اللہ فرشتوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اب انسان رہتے ہیں تو انسانوں کے لیے رسول بھی تو انسانوں کے لیے، اس لیے کہ ان الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتا ہے. اکتساب خیر انسان سے کر سکتا ہے، جن سے یا فرشتے سے نہیں کر سکتا ہے. 12ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی 9 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے. عصا، ید بیضا، سمندر کا شق ہونا، طوفان، ٹڈی دل، چوہے، مینڈک کا پڑنا، خون کا پڑنا، پاک وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. قرآن کی اقالیت کا ذکر کیا، اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا، حکمت کا یہاں پر بیان ہوا، اور یہاں پر نمازوں کے اندر قرات کا حکم بیان ہوا. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ حضور جب تلاوت کرتے کافی شور و غل کرتے، اللہ کا معلومہ کچھ نمازوں میں آہستہ پڑھنے، کچھ میں بلند صلوات سے پڑھنے. جن نمازوں میں حضور نے آہستہ پڑھا وہ سری نمازیں کہلائیں، اور جن میں جہر پڑھا اس کو جاری نمازیں کہلائیں. اب نہ کافر شور و غل کرتے ہیں اور نہ کوئی خدشہ ہے، لیکن اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ نے اب جس طرح پڑھ دیا ہے اب قیامت تک کسی طرح پڑھا. یہ ادائے مصطفیٰ ہے، یہ ادائے رسول ہے. سورہ کاف شروع ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ کاف میں قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے 69 نمبر سورہ ہے. مصحف کی ترتیب میں اس کا نمبر 18 ہے. مکی سورہ ہے، 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں. اس کو سورہ کاف اس لیے کہتے ہیں، اس میں کاف والوں کا، اصحاب کاف کا ذکر ہے. کاف غار کو کہتے ہیں. عربی میں ایک گروہ ایمان بچانے کی خاطر سے اس ایک غار میں اس نے بنا لی تھی، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے. اس وجہ سے سورت کو سورۃ الکاف کہا جاتا ہے. یہ وہ مبارک سورہ ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کاف کو جمعہ کے دن تلاوت کرے گا، جمعے کے روز تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان اس سورہ مبارک کو اس کے لیے نور بنا کر روشن کرے گا. یہ مبارک سورہ جو حضور کی قلب اطہر پر نازل ہوئی. قرآن اور صاحب قرآن کی شان کا ذکر کیا گیا. اس کے پہلے رکوع کے اندر مقصد نزول قرآن بیان کیا گیا. 2 گروہ کا ذکر ہوا، ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا. اصحاب کہف کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اگلے 4 رکوعوں کے اندر تقریباً یہ تذکرہ اصحاب کہف کا جاتا ہے. اصحاب کہف یہ اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے. دقیانوس بادشاہ تھا. اس کا دور 248 عیسوی بنتا ہے. اس کے اواخر میں اس نے دین مسیح کو مٹانا چاہا اور آڈر جاری کر دیا. جو عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے یا تو وہ اپنا دین چھوڑے یا اسے سر اس کا قلم کر. یہ کچھ لوگ تھے، ان کو اس نے کہا کہ دین چھوڑ دو یا تمہارا سر قلم کیا جائے گا. انہوں نے کہا دین تو نہیں چھوڑ سکتے. انہوں نے اس کو مہلت دی ہو کہ آپ کو 1 دن کی مہلت دیتے ہیں، پھر دوبارہ تم سے پوچھا جائے گا. انہوں نے اپنی ایمان بچانے کے لیے یا تو ہماری جان جائے گی یا ایمان جائے گا، یہ وہاں سے نکل پڑے اور ایک غار میں جا کر انہوں نے بنا لی. کہتے ہیں یہ غار ملک شام کے اندر ہی یا اندلس کے اندر موجود ہے. ابن حیان نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ کرناٹا کے قریب نوشا نامی ایک بستی ہے، قصبہ ہے، اس کے اندر یہ غار ہے جہاں جا کر انہوں نے بنا لی. یہ چند نوجوان تھے جو ایمان پر ڈٹ کے اور ایمان بچانے کے لیے یا اپنے گھر سے روانہ ہوئے. راستے میں ایک چلاوا ان کو مل گیا. اس نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے ہم ایمان بچانے کے لیے جا رہے ہیں بادشاہ میں. کہتا ہے یا تو کافر ہو جاؤ یا جان تمہاری جائے گی. اس نے کہا مجھے بھی ساتھ دے دو. وہ بھی ساتھ ہو لیا. اس کی بکریوں کے رکھوالے کا جو کتا تھا وہ پیچھے پیچھے ہو گیا. اس نے بڑی کوشش کی اس کو بھگانے کی. انہوں نے کہا بھائی اس کو بھگا، یہ کتا ہے دھوکے کا، ہمارے خبر ہو جائے گی، ہم تو چھپنے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی پا نہ سکے، اطلاع نہ ہو کسی کو، تو اگر یہ ساتھ جائے گا تو ہم تو پکڑے جائیں گے. اس نے بہت سمجھایا لیکن کتا باز نہ آیا. آخر کتے نے اللہ سے کہا کہ مجھے زبان دے دے، میں ان کو سمجھاؤں. میں وہ کتا نہیں ہوں جو لوگوں کو بھونک کا اطلاع کرتا ہے، میں ولیوں کی صحبت میں جانے والا ہوں.
اللہ نے اس کو قوت گویائی دی. اس نے کہا تو مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہا تو بھونکے گا ہماری اطلاع ہو جائے گی. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی نہیں بھونکوں گا. وہ بھونکنے والے اور ہیں جن پہ بھونکا جاتا ہے اور ہے. تم تو اللہ کے ولی ہو, تمہارے یہاں بھونکا نہیں جاتا, تمہارے پاس تو ادب سے رہا جاتا ہے. کتا بھی ساتھ ہو گیا, غار میں جا کر کے لیٹ کے کتا غار کے دانے پر اپنے بازو یوں بچھا کر ان کی رکھوالی کے لیے بیٹھ گیا. اللہ نے قرآن مجید میں اس کتے کی اس ادا کا بھی ذکر کیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ, اور ان کا کتا اپنے بازو ان کی غار کے دانے پر بچھائے ہوئے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں آئمہ تفسیر نے لکھا قیامت کے دن یہ کتا اس کو بلم بن بہورا یا بلعام بن بہورا جو ایک ولی تھا, ایک نیک آدمی تھا, صالح عالم تھا, اس سے ناشکری ہو گئی, کفر میں مبتلا ہو گیا. اللہ قیامت کے اس کا لباس اس کتے کو پہنا کر اسے جنت میں داخل کر دے اور کتے والا لباس اس کو پہنا کر دوزخ میں داخل کر دے. کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے سنگ رل جائے تو کتا بھی جنت میں جاتا ہے. سوئے کتا اگر جنت میں جائے گا تو جو مومن کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں رہے گا, بتاؤ وہ قیامت کے دن اس کا کیا مقام ہوگا, اللہ اس کو کیسے جنت میں داخل فرمائے گا. اصحاب کہف اس غار میں رہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہتمام یہ فرمایا کہ نظام شمسی کو بدل دیا. سورج طلوع ہوتا تو اللہ نے حکم دے دیا وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة. اللہ نے سورج کو کہا سورج طلوع ہوتے ہوئے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے طلوع ہونا دائیں طرف سے, اور جب غروب ہو تو بائیں طرف سے ذرا ہٹ کے غروب ہونا کہ تیری روشنی اور کرنیں میرے بندوں کے جسموں کو تکلیف نہ پہنچائے. جو اللہ کی راہ میں نکل پائے, اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر کے لیٹ جائے, اللہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے نظام شمسی کو بدل دیتا ہے. اصحاب کہف حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء اگر اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں بنا لے تو اللہ سورج کے طلوع اور غروب کے جو راستے ان کو بدل دیتا ہے. اور مصطفیٰ کی امت کا سید الاولیاء ولی اگر مصطفیٰ کے لیے اپنی نماز عصر کی قربان کر دے تو اللہ اس کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو بھی واپس پلٹا دیتا ہے. مولا علی کے لیے نظام شمسی کو تبدیل کرتا ہے اور غروب آفتاب کو پھر واپس لٹا کر عصر کے مقام پر لاتا ہے اور علی نماز عصر ادا کرواتے ہیں. اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اہتمام فرمایا کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا رُقُودًا وَنُقَلِّبُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ. کہ ہم نے ان کے لیے اہتمام یہ فرمایا کہ وہ سوئے تھے, اللہ فرماتا ہم کھو دیا ہمارے فرشتے ان کی پہلوؤں کو بدلتے تھے, ان کے پہلوؤں کو ہم بدلتے تھے تاکہ ان کے جسم ان کے خراب نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام اصحاب کہف کے لیے کیا اور پھر آخر ان کو اللہ نے ایک روایت میں 300 سال بعد اور ایک میں 180 سال بعد 1 صدی اور 80 سال بعد اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کیا. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا عرصہ ہوا ہے, کہا دن یا تو دن کا کچھ ایسا کا پتہ نہیں, اللہ ہی جانتا ہے. جاؤ یار کوئی بھوک لگ رہی ہے, کوئی کھانے کے لیے تو نہیں کھا رہا ہوں. اتنا عرصہ سوئے رہے تو بھوک کا احساس نہیں ہے, اب بیدار ہوئے تو بھوک کا احساس فوراً ہوا. میرے اللہ کا نظام تو دیکھو, وہ 309 سال یا 180 سال وہاں غار میں رہے, ان کے جسم بھی خراب نہیں ہوئے, انہیں بھوک بھی نہیں لگی, وہ نیند سے سوئے رہے اور جب بیدار ہوئے تو اللہ نے ان کو پھر احساس بھوک کا پیدا کیا. سنو یہ اللہ ہے, وہ چاہے تو اپنے بندے کو کئی صدیاں بھی ایک جگہ بٹھا کر بھوکا بھی رکھ سکتا ہے, ان کو کھانے کی چاہت ہی نہیں ہوتی ہے, وہ سلا کر بھی رکھ سکتا ہے اور کئیوں کو بیدار کر کے بھی یہ منصب دے سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو اکیلا والا بابا اتنا عرصہ کیسے بیٹھا رہا کھائے پیے بغیر. میں نے کہا اگر قوم عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی 309 سال تک کھائے پیے بغیر اگر سو سکتے ہیں تو مصطفیٰ کی امت کا ولی بھی بغیر کھائے پیے اتنا عرصہ رہ سکتا ہے. اللہ اس کو زندگی دے سکتا ہے. کھانے کے لیے بازار میں گئے, پرانے سکے لے کر کے, وہ تو آج سے 3 صدیوں پہلے کی بات تھی, لیکن اب تو اتنا عرصہ گزر گیا, اتنی صدیاں بیت گئی. لوگوں نے کہا یہ پیسے کے درشن آئے, کوئی خزانہ تو نہیں ہاتھ لگ گیا. اس نے کہا نہیں بابا کدھر خزانہ ہاتھ لگ گیا,
یہ تو کل ہی تو لے کر گیا تھا، پرسوں کی بات. انہوں نے کہا کب پرسوں کی بات ہے، یہ تو 300 سال گزر گئے ہیں. کھلاتے 300 سال گزر گئے ہیں، تو کہتا کل کی بات ہے. کہا اچھا، کہا وہ تو کیا، یہ جس زمانے کے سکے وہ تو کافر بادشاہ دکھا لو، یہ دے اب تو اس بادشاہ کا سکہ چلتا ہے، یہ تو مسلمان ہے، یہ عیسیٰ کو ماننے والا ہے. انہوں نے کہا اچھا. کہا میرے تو اور بھی ساتھی ہیں. بادشاہ کو خبر ہوگی، بادشاہ باہر تک پہنچا، ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا جس رب نے ہمیں اتنا عرصہ سلایا کہ اب ہمیں دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اسی رب کے پاس رہیں گے. اسی غار کے اندر انہوں نے کہا بس ہمیں بھی سوتے ہیں، اللہ نے ان پر موت طاری کر. اب دو گروہ ہو گئے. ایک نے کہا یہ ہمارے زمانے کے اس زمانے کے، دوسروں نے کہا نہیں نہیں وہ بادشاہ کو مان گیا، یہ دین عیسیٰ پر ہیں، اس لیے یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ غالب آ گئے جو ایمان والے تھے، چنانچہ انہوں نے مزار کے پاس مسجد بنا دی اور وہ آج تک وہاں پر لیٹے. اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے اس سوال کا جواب دیا جو انہوں نے پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کون ہے، تو حضور نے کہا کہ کل بتاؤں گا. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا، تعلیم سکھائی کہ اے محبوبہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. کبھی یہ نہ ہو کہ میں کل کروں گا، بلکہ یہ ہو کہ انشاءاللہ میں کل کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنے رب کا ذکر کرو جب بھی بھول جاؤ، اور اہل ایمان کے پاس بیٹھے رہو جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. رکوع نمبر 5 میں سورہ کہف کی اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی، ایک مومن اور ایک کافر کی. کافر کے دو باپ تھے. ایک شخص نے اس نے اللہ کا ساتھ شرک کیا، قیامت کا انکار کیا، تو مومن نے اس کو کہا ایسا نہ کہے، تو یہ کہہ کہ میرے اللہ ہی کی طاقت ہے سب کچھ، اللہ کا انکار نہ کر، یہ دینے والا تو اللہ ہے. تو صبح جب وہ باغ کے پاس پہنچا تو باغ کو اللہ نے جلا کر راکھ کر دیا. چھٹے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی ہے اور باقیات الصالحات کا ذکر کیا ہے، شیطان سے بچنے کا حکم دیا، انبیاء کی مقصد بعثت کو بیان کیا ہے. اور 9ویں رکوع سے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر کا تذکرہ بیان کیا ہے اور یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. یہ وہ دوسرا واقعہ ہے تذکرہ جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا مشرکین نے کہ یہ کون لوگ ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے یہ سورہ کہف میں بڑا اہمیت کا عمل ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے. کسی شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اللہ کے نبی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے کہا میں ہوں. بظاہر جواب تو ٹھیک تھا، نبی سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو حضرت موسیٰ کی یہ بات پسند نہ آئی. فرمایا نہیں موسیٰ تو اس سے بڑا بھی ہے. اس کی مولا وہ کدھر ہے؟ پھر مجھے اس کی اطلاع فرمایا جہاں 2 سمندر 2 دریا آپس میں جا کر ملتے ہیں اس سنگم پر تجھے ان سے ملاقات ہو جائے گی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون اپنے غلام کو اپنے ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے. اللہ نے کہا اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ گھون کر لے جاؤ، جتنے زندہ ہو جائے میرا بندہ ادھر رہ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے. آپ کو تھوڑا سستانا پڑا، تھکاوٹ ہوئی، آپ لیٹ گئے. جب آپ سو گئے تو مچھلی تھیلے میں سے زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. حضرت یوشع بن نون نے کہا نبی سے جاگیں گے بیدار ہو گئے تو بتا دوں گا. جب آپ بیدار ہوئے تو بھول گئے. حضرت یوشع بن نون بھول کے بتانا. سفر آگے شروع ہو گیا. تھوڑا سا آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے کچھ تھکاوٹ ہو رہی ہے، اے یوشع بن نون ذرا وہ کھانا تو لے آؤ جو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، سفر تو تھوڑا کی ہے، بھوک زیادہ لگ رہی ہے. حضرت یوشع بن نون نے کہا جناب والا وہ تو میں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بلا دیا، وہ تو ادھر پیچھے ہی رہ گیا ہے، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے جس کی تلاش میں نکلا تھا وہ تو وہی مقام تھا، چلو واپس ہم نے پیچھے ادھر ہی جانا ہے. چنانچہ وہ واپس پلٹے اور اس مقام پر پہنچے تو دریا پر مصلی بچھائے. حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم.
کہا وعلیکم السلام اے بنی اسرائیل کے موسیٰ. کہا تمہیں کس نے بتایا کہ میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں؟ کہا جس نے تجھے بھیجا ہے میری طرف اسی نے مجھے بتایا ہے. جس نے تجھے بھیجا اسی نے مجھے بتایا ہے. کہا میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. کہا آپ نہیں سیکھ سکتے اور سیکھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ صبر نہیں کر سکتے کہ جو علم مجھے اللہ نے دیا وہ آپ کو نہیں دیا، جو آپ کو دیا وہ مجھے نہیں، اس لیے آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کہا نہیں میں صبر کروں گا، وعدہ نہیں بولوں گا. اچھا میرے ساتھ کسی بات پر اعتراض نہیں کرنا، اگر کوئی بات قابل اعتراض لگے تو چپ رہنا، اس کی تعبیر میں خود بتا دوں گا. تھوڑا سفر آگے گئے، کشتی پر سوار ہوئے. پہلے تو کشتی پر کسی نے بٹھایا نہیں دریا پر. آخر کار ایک بندہ آ گیا، اس نے پہچان لیا حضرت خضر کو، یہ بابا جی روز ادھر ہوتے ہیں، کشتی پر آؤ جی بابا جی بیٹھ جاؤ. بٹھا لیا پھر کشتی پر، دونوں بیٹھ کر چلے. کشتی تھوڑی سی آگے دریا میں گئی تو خضر علیہ السلام نے ایک تیشہ لیا اور کشتی کا تختہ پھاڑ دیا. موسیٰ صاحب شریعت نبی سے صبر نہ ہوا. کہا یہ کیا کیا تو نے؟ انہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے بٹھایا اور آپ نے کشتی کو توڑ دیا. کہا میں نے کہا تھا صبر نہیں کر سکے، چپ نہیں کر سکا نا. چل جا صاحب مہربانی کر کے معافی دے دو، چلو اب اعتراض نہیں کروں گا. کشتی سے اترے، پیدل چلنے لگے. آگے دیکھا ایک بچے کے نے ایک خوبصورت بچہ پکڑا، اس کو حضرت خضر نے گردن اڑوڑی مار. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہاں صبر ہو، قتل ہو بچہ، اس کو موسیٰ چپ ہو جائے؟ وہ تو کبھی چپ نہیں ہوتے. انہوں نے کہا بندے اللہ کے ہے، چلو پہلے تو کوئی بات کی، یہ کیا تو نے جرم کیا، یہ قتل کر دیا ہے، تو چنگا اللہ کا بندہ ہے کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا صبر نہیں کر. چل اچھا معاف کر دو، میں بھول گیا، آخری ایک موقع دے دو، تیسری دفعہ میں اگر اعتراض کروں تو میرا اور آپ کا راستہ جدا ہو جائے گا. چنانچہ تھوڑا آگے جی بھوک لگ گئی، اتنا سفر شروع سے چل رہے ہیں، بھوک لگ گئی. ایک دیہات میں پہنچے، دروازے کو دستک دی. جناب ہمیں بھوک لگی، کھانا دے دو. اندر سے کوئی کھانا نہیں. دوسرے دروازے پر ٹک ٹک، کھانا دے دو. کہا نہیں کھانا. تیسرے دروازے پر ٹک ٹک، کھانا دے دو. جناب کھانا نہیں ہے. آخر کرتے کرتے دیہات میں ایک جگہ سے چلتے 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 دوسرے کونے میں جا نکلے. کسی نے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی. جناب جب دیہات سے گاؤں سے باہر نکلے تو باہر ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام لا کے دیوار چڑھانے اور دیوار ٹھیک کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے کم از کم ان سے پیسے دے دیتے، ہمیں کھانا نہیں دیا، بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے بھوک کی وجہ سے، ہم کسی ہوٹل سے کھانا ہی پیسوں کا لے لیتے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا پھر آپ کو بھائی نہیں ہو گئی، یہ میری تیری جدائی آ گئی، جا تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ. تعبیر میں بتاتا ہوں کہ جو میں نے کشتی توڑی وہ ایک یتیموں کی کشتی تھی. بادشاہ ٹیکس لگاتا تھا، میں نے عیب دار کر دی اس لیے اس پر ٹیکس نہیں لگائے گا. اور جو بچہ میں نے قتل کیا اس کے چہرے پر لکھا تھا یہ کافر ہے، ہوگا بڑا ہو کر ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کرے گا. اللہ کے حکم سے میں نے اس کو مار دیا، اللہ اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو ایک اچھی اولاد دے کر جو دیوار میں نے ٹھیک کی ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ دیوار دراصل دو یتیم بچوں کا خزانہ ان کے نیچے مدفون تھا اور ان کی پشت میں کوئی ایک نیک بندہ 7ویں یا 10ویں پشت میں گزرا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے خزانے کو محفوظ کر دیا. یہ وہ حکمت تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیے ہیں. اس کے بعد 11ویں رکوع میں سورہ کہف کے ذوالقرنین کا ذکر ہے اور اس کے 3 سفروں کا ذکر ہے. ایک جانب مغرب، یہ بحر ظلمات میں سیاہ دلدل کے اندر غروب کو، آفتاب کو غروب ہوتا دیکھا. ایک جانب مشرق کا سفر ہے جہاں سورج طلوع ہوتا دیکھا اور برہنہ قوم کو وہاں پر دیکھا. اور پھر اس علاقے کے جو قبائل تھے، کہتے ہیں یہ بلخ کے علاقہ کے قبائل کے لوگ تھے. اور ایک جانب شمال بحر خزر کی طرف آپ کا ایک سفر ہے کاکیشا کے سلسلہ کو تک جا پہنچتا ہے. وہاں پر ایک درہ بھی تھا جو 2 پہاڑیوں کے درمیان کا علاقہ تھا. وہاں قوم یاجوج و ماجوج کو دیکھا. قوم کے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے شکایت کی یہ درے سے نکلتے ہیں اور ہمارا سب کچھ کھا کر چلے جاتے ہیں، آپ کوئی ہماری مدد کریں، ہم کچھ آپ کی خدمت کرتے ہیں. فرمایا میری مدد اللہ کرے گا، میں تمہیں ایک دیوار بنا کے دیتا ہوں، تم مزدوری کا کام کرو. حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر دیوار بنا دی. فرمایا اس دیوار کو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ اس کو توڑ نہیں سکیں گے. جب اللہ کا حکم ہوگا قرب قیامت میں یہ دیوار کو توڑ کر کے بنائیں گے. اس
فسقوں میں یاجوج و ماجوج کو وہاں پر بند کر دیا، اور آخری رکوع سورہ کاف کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر دو باتیں بڑی قابل توجہ ہے، ایک حضور کی شان بشریت کا بیان ہے اور ایک اللہ کی کلمات کا ذکر ہے۔ کلمات سے مراد اللہ کا علم ہے، اور اللہ نے اپنے علم کا ذکر کیا کہ میرا علم 7 سمندروں سے بھی بڑھ کر ہے، اور حضور کی شان بشریت کا ذکر ہوا۔ اللہ نے کہا محبوبہ آپ اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح ظاہری صورت میں بشر ہوں۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، یہ دراصل حضور علیہ السلام کو عاجزی اور تواضع سکھانے کے لیے کہا گیا تھا کہ محبوبہ آپ عاجزاً کہہ دو، لوگوں میں جاتا تو معراج میں سدرہ سے آگے ہوں، لیکن ہوں میں تمہارے اندر رہنے والا۔ سورہ کاف یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آخری سورہ مریم کے جو 2 رکوع ہم نے تلاوت کیے، سورہ مریم یہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے 44 نمبر سورہ ہے، مصحف کی ترتیب میں 19 نمبر سورہ ہے، اور اس کی 98 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس کا نام سورہ مریم اس لیے کہ اس میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ ان پہلے 2 رکوعوں میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی دعا اولاد ذریعہ مانگنے کا ذکر ہے، اور حضرت مریم کا مفصل تذکرہ ہے، وضع حمل، اور پھر آپ کی کرامت کا ظہور، ولادت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا اور اشارہ بات کرنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں۔ اس کا ذکر ان 2 رکوعوں کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔